بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کورس کی آج ہماری تیسری کلاس ہے، اس ہفتے کی آخری کلاس۔ آج کی کلاس میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا۔ اصول فقہ کے جو بنیادی مباحث ہیں ان میں سے پہلی بحث کو ہم نے لیا تھا ادلہ شرعیہ یا مآخذ۔ تو ان میں سے اسی پہلے پوائنٹ میں ادلہ شرعیہ یا مآخذ میں ہم نے اتفاقی دلائل یا اتفاقی مآخذ کو اختیار کیا تھا، اور ان اتفاقی مآخذ میں ہم نے قرآن سے متعلق بنیادی نکات پڑھ لیے تھے۔ سنت سے متعلق ہم نے پوائنٹس کا پڑھنا شروع کیا تھا، اور پہلا اور دوسرا پوائنٹ ہم نے گزشتہ کلاس میں مکمل کر لیا تھا کہ سنت کا تعارف کیا ہے اور سنت کی حجیت۔ اب تیسرے پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے سنت کی قسمیں اور سنت کی اقسام۔ سنت کی اصولی حدیث میں تو علماء سنت کی الگ الگ اقسام بیان کرتے ہیں، احادیث کی اقسام بیان کرتے ہیں، متواتر، مشہور، خبر واحد، پھر خبر عزیز، غریب، صحیح، ضعیف، حسن وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس سے ہٹ کر ہے، اصول فقہ میں سنت کی جو قسمیں ہیں وہ علماء نے دو حیثیتوں سے بیان کی ہیں، دو طریقوں سے اس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے کہ ماہیت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، یعنی ماہیت کے لحاظ سے سنت کی قسمیں، ماہیت کا مطلب کہ ذات کے اعتبار سے۔ اور دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے سند کے لحاظ سے سنت کی قسمیں، سند کے لحاظ سے۔ جہاں تک ماہیت کے لحاظ سے سنت کی اقسام ہے تو اصول فقہ میں اس کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے سنت قولیہ، دوسری ہے سنت فعلیہ، اور تیسری ہے سنت تقریریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تین بنیادی قسمیں سنت کی ماہیت کے اعتبار سے۔ سنت قولیہ یا قولی سنت کا مطلب ہوتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقاصد کے لیے فرمائے ہیں۔ عام طور پر ان کو احادیث کہا جاتا ہے، قولی، لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنت اور حدیث میں علماء فرق نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو سنت کی بھی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بہت ساری ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے۔ اس کے بارے میں بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی سورس ہے احکام کے لیے اور مأخذ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے وہ خالص دنیاوی معاملات سے متعلق نہ ہو، بلکہ وہ دینی معاملات سے متعلق ہو اور احکام اور تشریع کی حیثیت سے ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا سے متعلق کوئی بات کر دی، کوئی مشورہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر علماء تشریع کی حیثیت نہیں دیتے، مصدر کی حیثیت نہیں دیتے۔ جیسے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے درختوں میں جو پیوند کاری کی جاتی تھی اس کو منع فرمایا تھا، لیکن پھر بعد میں فرمایا تھا کہ بھئی یہ تم لوگ اس کو زیادہ جانتے ہو، کر سکتے ہو۔ تو بہرحال وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال کہ جس کا تعلق کسی دینی معاملے سے متعلق نہ ہو، تو پھر اس کو مصدر اور مأخذ اور سورس کی حیثیت نہیں ہے فقہ کے اندر، شریعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا قولی اس سے متعلق، سنت سے متعلق۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے فعلی سنت، فعلیہ یا فعلی سنت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یعنی کہ عبادت کیے ہوں، عادت کیے ہوں، جیسے بھی کیے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں اور افعال. اب یہ جو سنت فعلیہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہے، اس کی پھر علماء نے تقریباً 3-4 اقسام ذکر کی ہے. سنت فعلیہ کی علماء نے کتنی قسمیں بیان کی ہے؟ تقریباً 3-4 اقسام. مثلا نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کے افعال اور اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشر ہونے اور انسانی فطرت ہونے کی حیثیت سے ان کے تقاضے کے مطابق کیے ہوں، جیسے کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، پہننا وغیرہ وغیرہ، جو ایک عام انسان بھی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبلی اعمال، تو ایک قسم تو وہ ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی کوئی حکم فرض واجب وغیرہ ثابت نہیں ہوتا اور اس کی بھی کوئی تشریعی حیثیت تو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس پہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن نہیں کرتا تو کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت وغیرہ اس میں نہیں ہے. جیسے صحابہ کرام جو ہے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تشبیہ اور مشابہت اختیار کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ جو ہے عام مکلفین کے حق میں صرف اور صرف مباح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری قسم کا مطلب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی دوسری قسم، وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے اور امت کے لیے نہیں تھے، مخصوص اعمال جس کا تعلق صرف اور صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھتے تھے. 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عام مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو ایسی جو خصوصیات ہے یہ بھی امت کے لیے سمجھ لیجئے کہ تشریعی حکم میں داخل نہیں ہے، اور یہ بھی امت اس سے احکام کو اخذ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم بھی ایسا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نہیں، یہ خاصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو خصوصیات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی امت اس کو تشریعی حیثیت دے کر اپنے لیے اس سے احکام کا استنباط نہیں کر سکتی. نمبر 3، کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے بھی نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے ہیں؟ بطور عبادت کے کیے ہیں. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ فرض ہے تو ٹھیک ہے، امت پر بھی فرض جیسے نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے. اگر اس کے بارے میں پتہ چلا ہے واجب ہے تو واجب ہے، جیسے وطر وغیرہ. اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ سنت ہے تو سنت رہے گی، سنت کے حکم میں رہے گی. سنت کا مطلب کہ جو فرض اور واجب سے بھی کم درجے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بطور عبادت کے اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، بطور عبادت کے، لیکن اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ فرض تھا، وہ عمل، یا واجب تھا، یا کیا تھا. تو اس کے بارے میں ایک عام اصول یہ ہے کہ وہ امت کے لیے بھی مستحب ہے. اس نوافل وغیرہ پڑھنا، اوابین وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات دلائل سے ثابت نہیں ہے کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے، تو اس لیے اس کا درجہ کیا رہے گا؟ مستحب اور سنت تک رہے گا. اس سے بڑھ کر اس کا وجوب اور فرض والا دائرہ اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر سنت کی جو 2 قسمیں تھی، نہیں، دوسری قسم یعنی کہ سنت فعلیہ، اس کی تفصیلات. تیسری قسم جو سنت کی ہے وہ ہے سنت تقریریہ. اس کو سکوتی سنت کہہ سکتے ہیں آپ، سکوتی اور خاموشی کی سنت. سنت تقریریہ کا مطلب یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت تقریریہ. ایسے تمام اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو تو ان کو کہتے ہیں سنت تقریریہ.
ٹھیک ہے. اب ان کا بنیادی حکم کیا ہے؟ تو ان کا بنیادی حکم یہ ہے کہ اس سے بھی اباحت ثابت ہوگی. یعنی اباحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تو سمجھ جائیے کہ وہ عمل جائز ہے شرعاً. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ 3 قسمیں ماہیت کے لحاظ سے سنت کی 3 قسمیں. اچھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ. تو یہ تو دوسری جو ابھی تقسیم ہے اس کی طرف آئیے. سند کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے بھی سنت کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہے اصول حدیث میں. ٹھیک ہے. پہلی ہے متواتر، دوسری ہے مشہور، اور تیسری ہے خبر واحد. اب اصول حدیث میں تو اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی بس اتنی تفصیلات ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصول حدیث وغیرہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی ہر جہت کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اصول حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو صرف اور صرف سورس اور مأخذ احکام ہونے کی حیثیت سے لیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں وہ ڈیٹیل نہیں ہے جو اصول فقہ کی کتابوں میں، یہ اصول حدیث کی کتابوں میں. تو سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے سند کے لحاظ سے، وہ ہے متواتر، سنت متواترہ. سنت متواترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس کو لوگوں کی اتنی کثیر تعداد نے نقل کیا ہو کہ اتنی کثیر تعداد کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن اور محال ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی سنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت متواترہ. ٹھیک ہے. یعنی اتنے زیادہ راویوں نے ہر زمانے میں اس کو نقل در نقل کیا، ہم تک اتنے تواتر سے وہ بات پہنچی کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. اس کو کہتے ہیں سنت متواترہ. تواتر یا متواتر کی پھر علماء 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں تواتر لفظی، یعنی جس کے الفاظ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہو. تواتری لفظی، مثال کے طور پر ایک حدیث کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے نا، کچھ علماء کی، کہ بھئی اس حدیث کے الفاظ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. وہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہے. تو یہ پہلی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں تواتر لفظی. دوسری قسم اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی. تواتر معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت کہ جس کے الفاظ کے نقل کرنے میں تو راویوں کے اور نقل کرنے والوں کا کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہو. بعض نے الفاظ میں کچھ چینجنگ کر لی، بعض نے الگ الفاظ بتا دیے. الفاظ میں تو اختلاف اور تبدیلی ہے، لیکن معنی اور مفہوم سب کا یکساں ہے، یعنی کہ اس کا معنی متواتر ہے. ایک راوی نے الفاظ میں کچھ الگ تبدیلی کر دی، دوسرے نے الفاظ تھوڑے سے الگ کیے، لیکن اس کا جو بنیادی مضمون اور ان الفاظ کا جو اصل معنی اور مقصود ہے وہ سب کا مشترک ہے. اور اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو، تو اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی. تیسری قسم ایک اور ہے، اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. تواتر عملی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا عمل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو تواتر عملی ہے وہ در حقیقت سنت کی قسم تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک عام معاملات کے ساتھ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک لوگ ایک خاص صورتحال پر ایک خاص طریقے پر ایک عمل کرتے آ رہے ہوں.
ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. تو وہ سنت کی قسم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت کی بنیادی طور پر تواتر کی دو قسمیں ہیں، سنت یعنی متواتر سنت کی، سنت تواتر لفظی اور تواتر معنوی. بہرحال اب یہ جو متواتر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جو سنت متواترہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ جو بھی روایت یا جو سنت تواتر سے ثابت ہو جائے اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. علم یقینی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے واجب حکم ثابت ہو سکتا ہے، یعنی فرض کے درجے تک، اور اس کا انکار کرنا کفر سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی تواتر کی شرطیں آگے سنت متواترہ کی کچھ شرائط ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء نے بیان کی ہے اصول فقہ کی کتابوں میں، لیکن اگر وہ شرائط موجود ہو تو اس سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے انکار کرنے والے کو کفر تک کافر تک قرار دیا ہے علماء نے. متواتر کو کہ متواتر بننے کے لیے، سنت متواترہ کے متواترہ ہونے کے لیے علماء نے مختلف شرائط لگائی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان علماء کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ علماء مثال کے طور پر فقہائے حنابلہ اور فقہائے شافعیہ کی رائے جو پہلی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی سنت متواترہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے تمام راوی جو ہے وہ ثقہ اور معتبر ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو، اور تیسرا پوائنٹ کہ وہ جو سند ہے وہ متصل ہو. یہ تین شرائط موجود ہو تو بس متواتر ثابت ہو گیا، وہ صحیح ہے، متواتر ہے، اور اس سے علم یقینی حاصل ہو جائے گا. تو فقہائے حنابلہ اور شافعیہ متواتر کے متواتر ہونے کے لیے مزید یہ تین شرائط لگاتے ہیں. نمبر ایک، تمام راوی ثقہ اور معتبر ہو، تمام راوی عادل ہو، فاسق نہ ہو، اور اس کی سند بھی متصل ہو، یعنی کہ درمیان سے کٹی ہوئی نہ ہو. اس کے بالمقابل فقہائے مالکیہ اور حنفیہ نے اضافی کچھ شرائط لگائی ہے. مثال کے طور پر حنفیہ کی بحث کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فقہائے حنفیہ نے ایک شرط تو یہ لگائی ہے متواتر کے لیے کہ نہیں یہ میں غلط ہو گیا، یہ اس سے متعلق ہے، خبر واحد سے متعلق. خبر متواتر کے لیے تو بنیادی طور پر وہی شرط ہے کہ بھئی ایک تو بنیادی شرط، یعنی اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. سنت متواترہ میں جو سنت متواترہ کے لیے جو شرائط ہے وہ اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے. سنت متواترہ کی پہلی اور بنیادی شرط تو یہ ہے کہ بھئی اس کے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہو، اتنی زیادہ روایت کرنے والے ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. اب وہ کتنے تعداد میں ہونے چاہیے وہ راوی، اس میں پھر کسی علماء نے، بعض نے کہا 10 ہونے چاہیے، بعض نے کہا 40 ہونے چاہیے، بعض نے فرق کیا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ تعداد کا اعتبار نہیں ہے، اتنے زیادہ ہونے چاہیے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. تو یہ پہلی شرط ہے کہ بھئی اس کے راوی اتنے زیادہ ہو. سنت متواترہ کے لیے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ بھئی ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہو، جو ہم نے نمبر پہلی شرط میں ہم نے بتایا اتنے زیادہ راوی ہر زمانے میں ہو اور ہر طبقے میں. اور تیسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ متواتر کا جو علم ہے اس کا اینڈ اور اس کا جو آخر ہے، یعنی اس کا جو علم ہے راوی کو وہ مشاہدہ یا سماع سے حاصل ہوا ہو، یعنی راوی نے خود دیکھا یا راوی نے سنا اور پھر اس کو آگے بیان کر دیا اور وہ تواتر کے ساتھ آگے ہم تک پہنچایا، تو تب یہ متواتر ہے. اگر راوی نے اپنے گمان کے مطابق کوئی بات کی ہے، راوی نے کوئی مشاہدہ نہیں کیا، کوئی سماع نہیں کیا اور اپنے گمان کے مطابق کوئی بات کی اور اس کا وہ گمان ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا تو وہ متواتر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سماع اور مشاہدہ ضروری ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ تین شرائط ہے متواتر کے متواتر ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم دوسری قسم سنت مشہورہ کی طرف. سنت مشہورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ ایک یا دو ہو.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اس کی روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ ایک یا دو ہے. پھر بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اسی سنت کو اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کر دیا، بہت زیادہ، کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن تھا. اس کو کہتے ہیں سنت مشہورہ. اگر اس میں آپ غور کریں گے تو متواتر اور مشہور میں یہی فرق ہے کہ متواتر شروع سے لے کر آخر تک متواتر ہوتا ہے اور اتنے زیادہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہوتا ہے. لیکن جو مشہورہ ہے، سنت مشہورہ، وہ ابتداءً زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہوتے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اس کی روایت کرنے والے ایک یا دو راوی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. لیکن تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ پھر اتنا زیادہ راوی ہو جائے اس کے، اور اتنے زیادہ لوگ اس کو لے لے کہ بھئی وہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. تو اس کو کہتے ہیں سنت مشہورہ. اب سنت مشہورہ، اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے. بالفاظ دیگر کچھ علماء اصول یوں بھی کہتے ہیں کہ اس سے علم طمانینت حاصل ہوتی ہے، حاصل ہوتا ہے اطمینان، علم طمانینت. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غلبہ ظن اس سے حاصل ہوتا ہے، اور فقہ کے اندر غلبہ ظن بھی یقین کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ اس سے ثابت ہونے والے احکام میں اگر کوئی شخص تعویل وغیرہ کرتا ہے یا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر تو نہیں قرار دیا جاتا، لیکن اس کو علماء فاسق کے درجے میں شمار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سنت مشہورہ کا بنیادی حکم ہے کہ اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ظن غالب اور علم اطمینان والا علم حاصل ہوتا ہے. تیسری قسم، اس کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سنت جس کو سرور دو عالم سے روایت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یعنی محال ہو، یعنی اور پھر بعد میں بھی وہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت نہ کی ہو، ہم تک اس کے راوی جو ہے وہ کم ہی رہے ہو، 2 3 4 5 اتنے ہی راویوں نے اس سنت کو روایت کیا ہے. کسی بھی زمانے میں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی خیر القرون کے زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس کے روایت کرنے والے راوی بہت زیادہ نہ ہو، بلکہ کم ہو، 2 3 تک ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد. تو اب فرق سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تینوں میں تو خبر واحد کا حکم کیا ہے؟ خبر واحد کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے ظن حاصل ہوتا ہے، علم ظن، یعنی یہ مفید ظن ہے. مفید ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ علم یقین یا ظن غالب بھی حاصل نہیں ہوتا اس سے، بلکہ علم ظن حاصل ہوتا ہے. یعنی مفید علم تو ہے لیکن وہ علم ظن کے درجے میں ہوگا. بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، جیسے کچھ اہل ظاہر کی رائے یہ ہے کہ بھئی خبر واحد سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے علم ظن حاصل ہوتا ہے. اور علم ظن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی وجوب ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز، یعنی واجب حکم اس سے ثابت ہو سکتا ہے. واجب حکم اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ شرائط موجود ہو تو تب اس سے واجب کا حکم ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا پھر بھی کافر نہیں ہے. اب خبر واحد سے واجب کا حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ کتنی شرائط پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یعنی خبر واحد کے لیے ایسی کون سی شرائط ہے کہ اگر وہ شرائط پائی جائے گی تو تب جو ہے وہ اس سے یعنی کہ واجب حکم ثابت ہوگا. اگر وہ شرائط نہیں ہے تو تب اس سے واجب حکم ثابت نہیں ہوگا. وہ شرائط کون سی ہے؟ اس میں پھر علماء کی دو رائے ہے، جو میں نے غلطی سے آپ کو متواتر میں بتایا تھا. پہلی رائے فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے وجوب کا حکم تب ثابت ہوگا جب اس میں بنیادی طور پر 3 پوائنٹ یا 3 شرائط پائی جائے. پہلی شرط یہ کہ اس کی روایت کرنے والے راوی سارے کے سارے عادل ہو، فاسق راوی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ اس کی روایت کرنے والا ثقہ اور معتبر ہو، کمزور راوی نہ ہو کہ جس کا حافظہ بھی کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ. اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، منقطع نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند متصل ہو، کنیکٹڈ ہو.
یہ تین بنیادی شرائط ہے جو فقہائے شافعیہ اور حنابلہ لگاتے ہیں خبر روایت سے وجوب ثابت ہونے کے لیے. اس کے بالمقابل فقہائے مالکیہ اور حنفیہ الگ شرائط طے کرتے ہیں ان تین شرائط کے علاوہ. مثلا فقہائے حنفیہ پہلی اہم شرط یہ لگاتے ہیں کہ بھئی خبر روایت سے وجوب تب ثابت ہوگا یا خبر روایت تب حجت بنے گی، دلیل بنے گی کہ خبر روایت کا تعلق کسی ایسے واقعہ یا حکم سے متعلق نہ ہو کہ جو واقعہ اور جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے پیش آیا ہو. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے فقہائے حنفیہ نے لگائی. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ خبر واحد سے وجوب تب ثابت ہوگا یا خبر واحد تب حجت بنے گی کہ جب اس خبر واحد کے اندر جو حکم یا واقعہ ہے وہ کثرت سے پیش آنے والا نہ ہو. اگر وہ واقعہ کثرت سے پیش آنے والا ہو تو اس کے لیے پھر خبر واحد کافی نہیں ہے بلکہ خبر مشہور یا متواتر ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک واقعہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے پیش آ رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے روایت کرنے والے بھی زیادہ ہونے چاہیے. 2-3 آدمی نہیں ہونے چاہیے، مشہور تو ہونی چاہیے کم از کم یا متواتر. ایک بات ہے، مثال کے طور پر اس کی مثال فقہائے حنفی دیتے ہیں، جیسے رفع یدین کی جو خبر واحد کی احادیث ہے رفع یدین کی. اب رفع یدین ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو تو جماعت کے اندر پیچھے بہت سارے صحابہ کرام ہوں گے اور یہ واقعہ صرف ایک بار تو پیش نہیں آیا ہوگا نا، کثرت سے پیش آیا ہوگا. اس کے باوجود اس کی روایت کرنے والے ایک یا دو کیوں ہیں؟ اتنا بڑا مجمع موجود ہے صحابہ کرام کا پیچھے اور یومیہ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی رفع یدین جو ہے وہ ایک یا دو راوی روایت کرتے ہیں، خبر روایت کے درجے میں ہے. ایسا کیوں؟ پوائنٹ ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ حنفیہ پھر اس میں تعویل کرتے ہیں اور ایسے خبر روایت کو قبول نہیں کرتے کہ جو واقعہ کثرت سے پیش آتا ہو، زیادہ صحابہ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے لیکن اس کو روایت کرنے والے صرف ایک یا دو ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط فقہائے حنفی دوسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ خبر روایت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، جو حکم ثابت ہو رہا ہے، وہ شریعت کے اور یا قرآن سے ثابت ہونے والے یا متواتر سے ثابت ہونے والے عام اصول و قواعد کے خلاف نہ ہو. عام اصول و قواعد کے کیا ہو؟ خلاف نہ ہو. اگر وہ قرآن و سنت کے دیگر عام اصول و قواعد اور قواعد کلیہ کے خلاف ہیں تو اس کے اندر پھر تعویل کی جائے گی، اس کو ایسے جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر آپ نے اصول حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں تو اس میں آپ نے حدیث مسرات کا پڑھا ہوگا، تو اس حدیث مسرات وغیرہ میں پھر حنفیہ یہی کہتے ہیں، اس حدیث مسرات میں یہ آتا ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بکری کو مثلا بکری کا دودھ نہیں دھویا 5-6 دن تک تاکہ دودھ صحیح جمع ہو جائے، پھر میں بیچنے والے کو ڈھوکا دے دوں گا، وہ سمجھے گا اس میں دودھ زیادہ ہے، وہ مہنگی خرید لے گا بکری. تو ایک آدمی آیا اور بکری لے لی، اس نے جب چیک کی تو پہلے دن بہت زیادہ دودھ نکل آیا لیکن پھر 2-3 دنوں کے بعد اس کے اندر دودھ ختم ہو گیا، تو اس کے ساتھ تو دھوکا ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا دودھ روکا ہوا تھا 5-6 دنوں تک، خریدار کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ یہ زیادہ دودھ والی بکری ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسے بکری کو کہتے ہیں شاۃ مسرات. اس میں پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی بکری بھی واپس کرے گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس نے جو جتنا دودھ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس دودھ کے بدلے میں جو ہے کچھ سا کھجور کے واپس کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب شریعت پھر حنفیہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دودھ تو ایک مثلی چیز ہے، جتنا دودھ اس نے استعمال کیا ہو، شریعت کے عام قوانین جو ہے الخراج بالزمان وغیرہ یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اس نے جتنا دودھ استعمال کیا ہے اسی کا مثل ہونا چاہیے، اس کے اوپر واجب ہونا چاہیے. یا جتنے دنوں میں بکری اس کے پاس تھی اس نے بکری استعمال کی تو وہ تو اس کے زمان میں تھی تو وہ دودھ کا اس کے اوپر زمان ہی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پھر اس میں تفصیلات ہے، وہ آپ بڑی کتابوں میں دیکھ لیں گے، لیکن خلاصہ اس شرط کا یہی ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی خبر روایت سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے عام اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو، ورنہ اس خبر روایت میں کوئی تعویل کر کے اس کو پیور مطلب نکالا جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ حدیث مسرات کو پھر حنفیہ بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ ترغیب اور ارشاد پر محمول ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی مختلف تعویلات پھر کی ہے، وہ پھر بڑی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود. دو شرائط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ خبر روایت کا جو راوی ہے خود اس کا عمل اس کے بیان کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو. ایک راوی ہے وہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے لیکن خود اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے تو ایسی خبر روایت بھی مقبول نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس علماء عمومی طور پر اس کو پیش کرتے ہیں نا، جس میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے نا کہ بھئی جو ہے لا نکاح الا بولی، یا جس نے ولی کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ پھر خود حضرت عائشہ نے جو ہے اپنے بھتیجے کا نکاح جو ہے ان کی ولی کی بغیر ہی کر دیا تھا، تو حضرت عائشہ کا عمل خود اس کے خلاف تھا. یا اسی طرح علماء جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ بھئی جب کتا کسی برتن میں کسی برتن کو چاٹ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور 7 مرتبہ مٹی سے بھی پھر صاف کرے. لیکن اس حدیث کے جو راوی ہے خود ان کا عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اس طرح کی روایات کو حنفیہ پھر وجوب کے معنی میں نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی روایات ترغیبی ہوں گی، ارشادی ہوں گی، لیکن اس کا یعنی کہ وجوب اس سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ ہے خبر روایت سے متعلق یہ تفصیل. آخری چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی بحث کی طرف جائیں گے. ایک سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے، حنفیہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ فقہائے حنفیہ جو ہے جب خبر روایت اور قیاس آپس میں ٹکراتے ہوں تو حنفیہ جو ہے وہ خبر روایت کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے اور قیاس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ خبر روایت اور احادیث کے مقابل میں حنفیہ قیاس اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور عقل پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل بے معنی اعتراض ہے، اور جو شخص کی طرف سے یہ اعتراض ہو اس کو خصوصی طور پر اصول فقہ حنفی کے اصول کا علم نہیں ہوگا. یہاں آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ اعتراض لوگوں کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا. اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ حنفیہ میں سے بعض نے، جیسے کہ قاضی عیسیٰ ابن ابان اور پھر قاضی عیسیٰ ابن ابان سے آگے ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے اس پوائنٹ کو لیا تھا. انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب خبر واحد اور قیاس آپس میں ٹکرا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ خبر واحد کا راوی کیسا ہے. اگر خبر روایت کا راوی خود فقیہ اور مجتہد ہے تو تب ہم خبر روایت پہ عمل کریں گے، قیاس پہ نہیں کریں گے. لیکن اگر خبر روایت کا روایت کرنے والا جو راوی ہے وہ خود فقیہ اور مجتہد نہیں ہے، صرف محدث ہے، حدیث نقل کر رہا ہے، اگرچہ اس کا حافظہ قوی ہے لیکن فقیہ نہیں ہے، تو پھر اس کی روایت کو ہم نہیں لیں گے اور پھر ہم قیاس پہ عمل کریں گے. یہ رائے تھی قاضی سے ابن ابان کی، اور پھر ان سے کچھ علماء نے لے لی تھی حنفیہ میں سے. یہ حنفیہ کا اصل مسلک نہیں ہے. اگر آپ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی روایات اور ان کے اقوال کو دیکھیں گے ان کی کتابوں میں تو انہوں نے مطلق طور پہ کہا ہے کہ جب بھی خبر واحد اور قیاس آپس میں ٹکرائیں گے اور خبر واحد کے اندر جو شرائط ہم نے پیچھے بتا دی وہ موجود ہو تو ہم قیاس کی طرف بالکل توجہ نہیں کریں گے، قیاس کو چھوڑیں گے اور خبر واحد کو لیں گے. اور یہ جو فقیہ اور مجتہد ہونے کی شرط ہے یہ کچھ حنفیہ نے لگائی تھی، یہ حنفیہ کا اصل مسلک نہیں ہے. تو یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے گا. اسی سے کچھ لوگوں کا یہ ذہن سوال ہوتا تھا، لیکن یہ حنفیہ کا اصل مسلک نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، یہ دو پوائنٹ ہے مختصراً، ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ بحث جو ہے وہ تقریباً ہماری مکمل ہو جائے گی. کہ سنت سے اور احادیث وغیرہ سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں نا اس کی 3 قسمیں ہیں. کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جو قرآنی احکام کے بالکل مطابق اور موافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآنی احکام مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی نہ کرو، جھوٹی گواہی جو ہے، کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو، تو یہ سارے قرآن کے موافق احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. جب قرآن اور حدیث کے احکام بالکل سیم ہو گئے تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے ماخذ ہے اور ہمارے لیے واجب العمل ہے. نمبر 2،
کچھ احکامات ایسے ہیں احادیث کے جو قرآن کی تفصیل اور وضاحت کے لیے آئے ہیں، یعنی قرآن کے اندر کچھ احکامات بہت مجمل اور مبہم ہے، تو اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے کی۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قرآن میں حج کا حکم ہے لیکن حج کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے واجب العمل ہے اور یہ بھی ہمارے لیے مأخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مستقل احکام۔ مستقل احکام کا مطلب یہ ہے کہ احادیث سے کچھ احکامات ایسے ثابت ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن کے اندر نہ تفصیلی طور پر ذکر ہے نہ اجمالی طور پر، اور مستقل طور پر احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے مأخذ ہے اور واجب العمل ہے، بشرط یہ کہ وہی بات پیچھے ہم نے بات ہے یا متواتر ہو یا مشہور ہو، اور اگر خبر واحد ہے تو اس میں وہ شرائط موجود ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے کیوں؟ کیونکہ سنت ایک مستقل الگ سورس ہے قرآن سے ہٹ کر بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی کی مثل اور بھی، تو اسی کی مثل اور بھی کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی سنت ہے۔ تو سنت اور احادیث جو ہے یہ باقاعدہ ایک مستقل سورس ہے، تو جب مستقل سورس ہے اور مستقل مأخذ ہے تو اس سے مستقل احکامات ثابت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری پوائنٹ، احکام پر سنت کی دلالت۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم قطعی اور یقینی اور کلیئر ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا، وہ قطعی ہے، ٹھیک ہے، دلالت قطعیہ، اور کچھ ایسے ہیں جو دلالت ظنیہ ہے، یعنی وہ الفاظ کے معنی ایک نہیں ہے، جیسے قروء کا لفظ کے میں نے آپ کو مثال بتائی تھی، ایسی ہی سنت کے اندر بھی ہے۔ کچھ سنت یا کچھ احادیث کے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی بالکل کلیئر ہے، اس میں دوسرے کسی معنی کا احتمال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو واجب العمل ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ فی خمس من الابل شاۃ، کہ 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ اب اس میں ایک ہی معنی ہے کلیئر، تو اس کو کہتے ہیں دلالت قطعیہ۔ اور کچھ سنت یا احادیث ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو اس کی دلالت قطعیہ نہیں ہوتی، ظنیہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر فقہاء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب لا صلاۃ، نماز نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نماز بالکل قابل قبول نہیں ہے، باطل ہے، یعنی کہ واجب الاعادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ فرض کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، تو یہی وجہ ہے پہلا مطلب فقہاء شافعیہ نے لے لیا اور دوسرا مطلب جو ہے وہ عمومی طور پر حنفیہ نے لے لیا، بلکہ پہلا مطلب جمہور نے اور دوسرا مطلب حنفیہ نے لے لیا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز ناقص ہوگی۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر جو نماز ہے وہ کامل نہیں، ناقص ہوگی۔ تو اس لیے پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دیگر دلائل کو بھی پھر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سنت سے متعلق جو تفصیلات تھی یہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اجماع سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد یہ قیاس سے متعلق جو اہم تفصیلات ہے، یہ ذرا تفصیلی ہے، اس کو پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے دلائلی اختلافیہ شروع کریں گے۔ فی الحال یہ ادلہ شرعیہ میں سے اتفاقی دلائل چل رہے ہیں۔